بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 320 میں تأمین کے متعلق نظریات اور ادلہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ نماز کے تروک اور مبطلات کا بیان ہو رہا ہے اور تأمین کے بارے میں نظریات کا جائزہ پیش ہوگا۔ شہید ثانی کا تبصرہ اور متعلقہ ادلہ کو بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحقیق کا خلاصہ اور نتیجہ بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَبْطُلُ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ وَبَالَغَ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ كَمَا ضَعُفَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ التَّأْمِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ دُعَاءٌ بِاسْتِجَابَةِ مَا يَدْعُو بِهِ وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الدُّعَاءِ۔ فرماتے ہیں وَلَا تَبْطُلُ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ، اگر نماز کے اندر سورہ فاتح کے بعد ہو یا کسی اور جگہ پر اللہم استجب کے عنوان سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ، اگرچہ کہ یہ اسی تأمین کے معنی میں ہے، چونکہ لفظ آمین کہنے سے نہیں وارد ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ کلام آدمیین میں شمار ہو جائے گا اور وہ مبطل ہوگا۔ لیکن اس کے معنی میں جو دعائیہ کلمہ ہے اللہم استجب، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَبَالَغَ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ، جو اللہم استجب کے ذریعے بھی نماز کو باطل قرار دیتا ہے تو اس نے مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس نے افراط سے کام لیا ہے۔ حالانکہ ہمیں روایت کے اندر جو عنوان بیان ہوا ہے اس پر کام کرنا چاہیے۔ آمین کہنے سے منع ہوا ہے، پس وہ کلام آدمیین اور ممنوع کلام میں سے ہو جائے گا اور اس سے نماز باطل ہوگی۔ لیکن اگر اس کے معنی میں اللہم استجب کہتے ہیں تو اس کے ذریعے نماز باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیہ کلمہ ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ کما ضعف قول من کرہ التأمین، جس طرح کہ اللہم استجب دعائیہ کلمہ ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے اور نماز اس سے باطل نہیں ہوتی، اور جس نے اس کے ذریعے نماز کے باطل ہونے کا نظریہ اختیار کیا ہے تو اس نے مبالغے سے اور زیادتی سے کام لیا ہے، چونکہ دلیل اس کے ذریعے نماز باطل ہونے کو بیان نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ خود آمین کہنا بھی نماز کے اندر مکروہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے نماز باطل نہیں ہوتی تو یہ نظریہ بھی ضعیف ہے۔ کیوں جناب؟ اگرچہ کہ تأمین کا معنی اللہم استجب ہوتا ہے اور اللہم استجب کے ذریعے نماز باطل نہیں ہوتی، تو آپ نے آمین کو کیا کہا ہے؟ مکروہ ہے جناب علی، حالانکہ معتبر روایات میں اس سے نہیں وارد ہوئی ہے، اور جب کسی کام سے نہیں عبادت میں آ جائے تو وہ اس کے فساد اور بطلان کا تقاضا کرتی ہے، فقط کراہت اس کی مراد نہیں لی جاتی۔ ضعیف ہے، کمزور ہے یہ نظریہ کہ تأمین کہنا بھی نماز میں مکروہ ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ بناء علی انہ دعاء باستجابۃ ما یدعو بہ، وہ جو آمین کہنے کو مکروہ سمجھتے ہیں تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ دعا ہے، آمین کہنا دعا ہے اللہم استجب کے معنی میں باستجابۃ ما یدعو بہ، جو وہ دعا کرتا ہے نماز کے اندر اس کے قبول اور اس کی استجابت کی دعا ہوتی ہے، اور نماز تو دعا پر مشتمل ہے۔ کچھ دعا تو خود سورہ فاتح میں موجود ہے، کچھ قنوت میں اور باقی جگہوں پر بھی وہ دعا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے پھر
نماز باطل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کی دلیل ہے جو اس کو مکروہ سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الدُّعَاءِ، اور سورہ فاتحہ بھی دعا پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اگر آمین کہیں گے تو استجابت دعا کی یہ لفظ پھر مبتل نہیں ہونا چاہیے۔ لا لأن قصد الدعاء به یوجب استعمال المشترک فی معنیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ نظریہ کمزور ہے تو ان کی وجہ کو بھی ہم نہیں مانتے، یعنی جو اس نظریے کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے، بطلان کے قائل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ دلیل دیتے ہیں جو اس آمین کو جائز قرار دینا چاہتے تھے، اس کی دلیل کو تو شہید ثانی رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا لأن قصد الدعاء بہا، اس کے مکروہ نہ ہونے اور مبتل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے دعا کا قصد کرنا یوجب استعمال المشترک فی معنیہ، یہ موجب اور سبب بنتا ہے کہ لفظ مشترک اپنے دو معنوں میں بیک وقت استعمال ہو جائے۔ علی تقدیر قصد دعاء بالقرآن، اگر ہم سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کا حصہ ہے اس سے دعا کا قصد کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، دو معنوں میں لفظ کا استعمال بیک وقت لازم آئے گا، حالانکہ لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں کیا ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے اور ایک ہی معنی کو سمجھا سکتا ہے، جیسا کہ جدید اصولیوں نے اس کی تحلیل کی۔ آپ نے معنی کو وجود خارجی کے ذریعے پہنچانا تھا، وجود ذہنی کے ذریعے پہنچانا تھا، اب یہ مشکل ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کی جگہ پر وجود لفظی بولتے ہیں۔ وجود لفظی کی حقیقت کیا ہے کہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اپنے معنی میں فنا ہو جاتا ہے، اس کا مستقل وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ معنی کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو لفظ مشترک ایک وقت میں ایک معنی کو سمجھاتا ہے، پھر دوسرے معنی کے لیے وہ نہیں بچتا کہ اس کو دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال کریں، ایک ہی استعمال میں دو معنی اس سے مراد نہیں لیے جا سکتے، یہ جو عقلی دلیل دیتے ہیں۔ اب اگر آپ قرآن کا جو سورہ فاتحہ ہے اس سے دعا کا قصد کرتے ہیں تو لفظ مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے۔ وعدم فائدۃ التأمین مع انتفاء الاول، اور اگر آپ آمین کہتے ہیں اور قصد دعا نہیں کرتے تو پھر جناب علی آمین کس لیے کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آمین تو نہیں کہتے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ وَانتفاء القرآن مع انتفاء الثانی، اور اگر آپ قرآن کا قصد نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، قرآن نماز میں نہیں ہوگا، آپ اس کو دعا کے عنوان سے پڑھ رہے تھے، حالانکہ سورہ فاتحہ بے عنوان جزء قرآن اس کو پڑھیں گے تو تب نماز ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر قصد قرآن نہیں ہوگا تو قرآن پھر نماز میں نہیں ہوگا، پھر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس عنوان سے اہدنا الصراط وغیرہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پہلے اس کو قرآن کے عنوان سے ہونا چاہیے اور پھر اس میں دعا کا قصد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہی تو بات ہے۔ تو جناب علی یہ جو دلیل ہے کہ اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کا قصد کیا گیا تو مشترک لفظ کا دو معنوں میں بیک وقت استعمال لازم آئے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فقط دعا کا قصد کریں گے تو پھر قرآن کا منتفی ہونا نماز سے لازم آتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں دعا کا قصد نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، آمین کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو دعا کا قصد ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو دلیل ہے کہ استعمال مشترک دو معنوں میں بیک وقت جائز نہیں ہوتا، اس کا شہید جواب دینا چاہتے ہیں اگلے
ان کی جو تحقیق ہے لأن قصد الدعاء بالمنزل منہ قرآنا لا ینافیہ، یہ تو آپ مقابلہ بازی کرا رہے تھے، ورنہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے اس کو اگر دعا کا قصد کر لیا جائے تو پھر لا ینافی ہے، وہ اس کے قرآن کا جز ہونے کے منافی نہیں ہوتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ دعا کے عنوان سے پڑھیں تو قرآن کا بھی جز ہے اور دعا بھی ایک عالی شان دعا ہے۔ کسی قرآن کی آیت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے اس سے دعا کا قصد کرنا یہ اس کے قرآن ہونے کے منافی نہیں ہوتا، یہ ایک رد ہو گیا۔ وَلَا يُوجِبُ الْإِشْتِرَاكَ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى، اور اس سے اشتراک بھی لازم نہیں آتا جناب۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کا قصد کریں گے تو پھر دعا کا قصد نہیں ہو سکتا، اگر دعا کا قصد کریں گے تو قرآن کا ہونا منتفی ہونا لازم آتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، اشتراک کا موجب بھی نہیں ہے، کیونکہ معنی تو ایک ہی ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ قرآن کی آیت ہونے کی وجہ سے وہ قرآن ہے، اور دعا اس میں جو کہی گئی ہے تو اس حوالے سے دعا ہے۔ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى طَلَبِ الْإِسْتِجَابَةِ لِمَا يَدْعُو بِهِ أَعَمَّ مِنَ الْحَاضِرِ، نیز یہ جو آپ آمین کہتے ہیں تو یہ مشتمل ہے کہ طلب استجابت، میری دعا قبول ہو جائے، لما یدعو بہی، جو میں نماز کے اندر دعا کرتا ہوں، اعم من الحاضر، چاہے پہلے دعا کر چکا ہو چاہے بعد میں نماز کے اندر دعا ہونے والی ہو، اس کی استجابت کی بھی طلب ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس میں محدودیت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ فقط سورہ فاتحہ میں دعا ہے، حالانکہ نماز تو سراسر دعا ہے۔ آپ ذکر واجب کے بعد رکوع سجود میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور رکوع اور سجود سے سر اٹھانے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ قنوت میں دعا ہوتی ہے تو اگر آمین کہتا طلب اجابت کے لیے تو پھر اس عنوان سے تو اس کو مبتل نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی، اور نہ ہی اس سے اشتراک لازم آتا ہے، چونکہ قرآن اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا اگر معنی دعا ہو تو دعا کی استجابت بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ جناب علی شہید ثانی نے ان کو رد کر دیا جو کراہت کے نظریے کو اس دلیل کے تحت رد کرتے ہیں کہ اشتراک استعمال مشترک در معنیین لازم آتا ہے بیک وقت اور جائز نہیں ہوتا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے وَإِنَّمَا الْوَجْهُ النَّهْيُ، تأمین کے ذریعے نماز باطل ہوتی ہے، اس کی ویلڈ اور پختہ اور محکم دلیل، قوی ترین دلیل یہی ہے کہ اس سے نہیں آئی ہے، جس کام سے نہیں اور منع آ جائے اس کو نماز میں پھر شامل نہیں کر سکتے۔ ممنوع فعل سے ہم خدا کے تقرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ فِي مَوْضِعِ التَّقِيَّةِ، اگر تأمین سے نہیں کی گئی ہو پھر انسان اس کو انجام دے تو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اگر تقیہ اور اضطرار اور مجبوری کے مقام پر آمین کہنا واجب تھا اور اس نے اس کو ترک کر دیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، لأنہ خارج عنہا، کیونکہ یہ نماز کی ماہیت اور حقیقت سے خارج ہے۔ تقیہ کی مخالفت کی ہے، خود اس کے نتائج بھگتے گا۔ نماز اس طرح پڑھیے جس طرح وہ سکھائی گئی تھی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو واجب ہے اس کا یہ علیحدہ واجب ہے، نماز کے اندر وہ واجب نہیں ہے، تو نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تقیہ یا اضطراری اور مجبوری کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو پھر کیا ہے، نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ خود وہ تقیہ کو ترک کرنے کی وجہ سے مول لے رہا ہے۔ وَالْإِبْطَالُ فِي الْفِعْلِ مَعَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْكَلَامِ الْمَنْهِي عَنْهُ، فرماتے ہیں اگر تقیہ کے مورد میں
آمین کہنا واجب ہو اور وہ ترک کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی، حالانکہ ایک واجب کو تو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں باطل نہیں ہوتی؟ چونکہ نماز سے خارج ایک واجب کو چھوڑا ہے، اس کا خود جو ہے نا خمیازہ بھگتے گا۔ لیکن اگر نماز کے اندر آمین کہے تو نماز باطل ہوتی ہے، مع کونہ کذالک، حالانکہ یہ بھی ایک مثلا ممنوع فعل کو انجام دیا ہے، نماز کی حقیقت سے تو خارج ہے، تو پھر اس کو بھی کہنا چاہیے غلط کام ہے، لیکن نماز اپنی جگہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ آپ قیاس نہ کریں، چونکہ جب ترک کرتا ہے تو نماز اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے انجام ہو جاتی ہے، تقیہ اور اضطرار اور مجبوری کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نقصان بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر کیا ہے تقیہ کی بغیر اس کو انجام دیتا ہے تو پھر نماز باطل ہوگی، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْكَلَامِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ، چونکہ اس نے نماز میں ایسی چیز کو داخل کیا ہے جو کہ کلام آدمیین میں سے ہے اور کلام ممنوع میں سے ہے۔ ممنوع کلام کی اجازت نہیں ہے، اور کلام آدمی یا کلام ممنوع کو انجام دیتے ہیں اگرچہ نماز کی حقیقت سے خارج ہو، اس سے کیا ہوتا ہے نماز میں بطلان اور فساد کا ہونا لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور ممنوع فعل کو نماز کے اندر انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب علی شہید ثانی کا تأمین کو مکروہ قرار دینے والوں کی دلیل میں مناقشہ، اور اپنی تحقیق بھی انہوں نے پیش کی۔ کون لوگ ہیں جو جناب علی اللہم استجب کو مبتل سمجھتے ہیں؟ بالغ من ابطل بہی، جو بندہ اللہم استجب کے ذریعے نماز کے بطلان کا قائل ہے وہ مبالغہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ یہ نظریہ محقق ہلی اور علامہ ہلی نے اختیار کیا ہے۔ علامہ کی تذکرۃ الفقہاء ایک بہت بڑی کتاب ہے استدلالی، اس میں فرماتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی آمین کے معنی میں ہے کہ جیسے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کے معنی کو بھی پیش کریں گے نماز میں تو نماز باطل ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں تو فقط تأمین سے آئی ہے، دوسرے جو اس کے معنی میں ہیں تو وہ تو دعائے عمومی میں شامل ہیں، اور اگر ہمیں شک ہو کہ آیا اس کے ذریعے نماز باطل ہوگی یا نہیں تو ہم کیا کریں گے، حدیث رفع جاری کریں گے، اس سے رفع عن امتی، جس چیز کے بعد مبتل ہونے کی دلیل نہ ہو تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ تأمین کے ذریعے بھی نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ وہ مکروہ کی حد تک ہے، یہ محقق ہلی کا نظریہ ہے جو انہوں نے معتبر میں اختیار کیا ہے، اور استدلال کرتے ہیں کہ لفظ آمین استجابت دعا کی قبولیت کے معنی میں ہے، اور دعا تو نماز کے اندر پائی جاتی ہے، خود سورہ فاتحہ میں بھی ہے اور باقی جگہوں پر بھی ہے، تو پھر آمین کہیں گے تو یہ مکروہ ہوگا کیونکہ اس سے نہیں تو آئی ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں جناب علی مکروہ جو ہے نا دعا کو دیکھتے ہوئے تو آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن چونکہ نہیں اس سے آئی ہے تو نہیں کو دیکھیں تو فقط مکروہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس نظریے کا جواب یہ دیا تھا کہ جناب علی آپ سورہ فاتحہ میں جو دعائیہ کلمات ہیں ان سے دعا کا قصد کریں گے، قرآن کا قصد کریں گے تو ایک لفظ کا دو معنوں میں استعمال لازم آئے گا۔ اگر قرآن کا قصد کریں گے فقط تو دعا تو نہیں ہوگی، آمین کہنے سے نماز باطل ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کیا ہے دعا کا قصد کریں گے، قرآن کا قصد نہیں کریں گے تو پھر جناب علی نماز میں سورہ نہیں ہوگی جو پڑھنی تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر قرآن اور دعا دونوں کا قصد کر لیں تو استعمال مشترک لازم نہیں آتا بلکہ معنی ایک ہے، وہ ہے کہ قرآنی آیت سے دعا کا قصد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دعا قرآن کی آیات سے دعا کرنے کا ذمہ لگایا ہے اور تعلیم دی ہے۔
تو یہ جو نظریہ تھا کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں بیک وقت استعمال نہیں ہو سکتا، جب معنی کلی موجود نہ ہو اور مختلف معنی ہوں اس وقت اس کی بات ہوتی ہے۔